الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ توبہ کی ایک آیت دو طرح آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں اس کے تحت کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شب میلاد ہے اور ہمارے اکابر بڑے بڑے علماء نے واضح طور پر لکھا کہ یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس کی انہوں نے وجوہات بھی بیان کی، دلائل بھی قائم کیے۔ شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، اس رات نبی پاک تشریف لائے ہیں۔ فرشتوں سے حضور افضل تو یہ رات شب قدر سے بھی افضل۔ شب قدر ایمان والوں کو ملی ہے، یہ رات پوری کائنات کو ملی ہے۔ شب قدر حضور کی وجہ سے ملی ہے، تو جس کی وجہ سے شرف ملا
جس رات وہ آیا وہ رات بھی عزت والی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ایسا کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ رات کو بھی حصہ ملا ہے، دن کو بھی حصہ ملا ہے۔ اگر رات میں تشریف لاتے دن شکایت کرتا، دن میں تشریف لاتے رات کو شکایت ہوتی۔ اللہ نے ٹائم ایسا رکھا، رات کو بھی حصہ مل گیا، دن کو بھی حصہ مل گیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا، کتاب کا نام جمعہ کے فضائل و احکام، کراچی میں اسلامی کتاب گھر کراچی کی چھپی ہوئی بہت چھوٹی سی کتاب ہے، تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ جمعہ کی شب، اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں، اگلے دن صبح جمعہ، اس سے پہلے جو رات جمعرات گزار کر جو آتی ہے، وہ رات ایک نہیں ہزاروں شبان قدر سے افضل۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے ہزاروں لیالی قدر سے افضل۔ کیوں؟ کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اقدس میں آئے۔ تو جس رات ماں کے مبارک پیٹ میں آئے، جب وہ رات ہزاروں شبان قدر سے افضل ہے، تو جس رات تشریف لائے اس رات کی فضیلت کا کیا شان ہوگی۔ ہم بغیر دلیل کے ماننے والے لوگ ہیں، مگر دلیل سنا دیں تو دل ٹھہر جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو ہم کسی دلیل کو نہ مانگتے، بلکہ محبت سے یہی کہتے کہ بلا شبہ یہ رات نہ ہوتی تو شب قدر بھی نہ ہوتی۔ تو یہ بڑی مبارک رات ہے، اس کی ساعتیں مبارک، چاند کا فرق ہے۔ اللہ تعالی ہر طرف اور ہر سمت ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے انشاءاللہ ہمیں یہاں پر آج کی رات، یہ رات منانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، تو اللہ اس کی برکات بھی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، یعنی کائنات کی تخلیق ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ وہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالی واجب الوجود ہے، اس کا ہونا لازمی ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کبھی وہ نہیں تھا، یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کبھی وہ نہیں ہوگا، اس کا ہونا لازمی، ہم اس کا انکار کر سکتے نہیں، وہ واجب الوجود ہے۔ ہم ممکن الوجود ہیں، ہم کہیے، یاد ہو جائے گا نا آپ کو، ہم ممکن الوجود ہیں۔ مثلا سمجھانے کو کہوں کہ میں نہ ہوتا تو کائنات ہوتی، میرے ہونے نہ ہونے سے کائنات پر کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالی ہے، اس کا ہونا یقینی لازمی۔ میں یا کوئی اور نہ ہوتا ہم میں سے تو یہ کائنات ہوتی، مگر وہی رب جو واجب الوجود ہے وہ فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے پیارے اگر تجھے نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ وہی فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت السماوات، اے پیارے اگر تجھے نہ بناتا، دنیا نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، یہاں تک کہ
اللہ فرما رہا ہے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، تو اب پتہ چلا کہ نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی، تو نبی کو واجب الوجود کہہ نہیں سکتے، ممکن الوجود ہے نہیں وہ، کیونکہ میں ممکن الوجود میں نہ ہوتا کائنات ہوتی، لیکن نبی کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ بناتا، ان کو نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا، تو اب نبی ممکن الوجود ہیں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اہل علم سمجھتے ہیں، شاید عام لوگ نہیں سمجھیں گے اس کو، کہ وہ واجب الوجود نہیں، بلا شبہ نہیں، مگر ممکن الوجود بھی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ 1400 سال ہو گئے علماء کو، خطباء کو، شعراء کو، جتنے بھی عقل والے عقلاء کو، سب نے زور لگا لیا، کوئی ان کو جان سکا نہیں۔ ان کی حقیقت کو جانتا ہے تو ان کا رب جانتا ہے۔ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں۔ یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات، اصل کائنات، باعث تخلیق کائنات، مقصود کائنات، کوئی شبہ نہیں۔ ایک بات، ایک ہے ان کی خلقت، ایک ہے ان کی ولادت، ایک ہے ان کی بعثت۔ جہاں تک حقیقت کی بات ہے میں نے اشارہ کر دیا، اس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ معراج کے بیان میں آپ جب آتے ہیں معراج کی رات، تو میں نے آپ کو اعلی حضرت کے اشعار میں ہی اشارے میں جو انہوں نے بات کی وہ بتائی تھی، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ لمعہ کس کو کہتے ہیں؟ تلوار جب چلاتے ہیں نا تو چمک نکلتی ہے، ایک چمک نکلتی، اس کو لمعہ کہتے ہیں۔ تو لمعے باطن میں گمنے، وہ جو ظاہر ہو گیا وہ گمنے گیا تھا، کیا مطلب؟ کہ میں نے پہلے کہہ دیا وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ کیا ہے یہ رب جانتا ہے، تو ہم نے آسان لفظوں میں کہہ دیا اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ تو حقیقت کا تو بیان اتنا، میں نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم اور نازک ہے، کوئی لفظ ایسا منہ سے نکل گیا محنت خراب ہو جائے گی آپ کو سمجھانے میں۔ اشاروں میں تو بہت باتیں کر سکتا ہوں، لیکن سمجھانے میں کہیں کوئی لفظ ایسا نہ ہو جائے۔ کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے۔ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت ساری کائنات سے پہلے ہوئی، ساری کائنات سے اللہ تھا اور کچھ بھی
نہیں تھا، اللہ تھا اور کچھ بھی اس کا عرش نہیں تھا، لوح نہیں تھی، قلم نہیں، آسمان نہیں، زمین نہیں، کائنات میں کچھ بھی نہیں، بس اللہ تھا۔ اس نے اپنے ذاتی نور سے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، حضور مجھے خبر دیجئے کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ ساری کائنات سے اونچی۔ حضور آگے سے یہ نہیں فرماتے کیا سوال کر رہے ہو؟ شریعت پوچھو، مجھ سے مسائل پوچھو، احکام پوچھو، آداب پوچھو، یہ کیا سوال تم نے کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈانٹتے بھی نہیں، ٹوکتے بھی نہیں، فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر بے شک اللہ تعالی نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچ موجود شد فرعتست۔ حضور آپ اصل ہیں، بنیاد ہیں، اصل ہیں، باقی ساری کائنات آپ کی شاخوں کی طرح ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت ہوئی ساری کائنات سے۔ اس حدیث کے حوالے سے ایک بات آپ کے علم میں اضافہ، تاکہ جن کو نہیں معلوم کوئی پوچھ لے یہ حدیث کہاں ہے، تو کتاب کا نام ہے المصنف۔ کیا نام ہے؟ حدیث کی کتاب ہے۔ آپ کو تو صرف بخاری مسلم دو چار نام یاد ہے نا، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس کو مرتب کرنے والے، مدون کرنے والے امام عبد الرزاق، یہ ان کا نام ہے جنہوں نے یہ کتاب تیار کی ہے۔ اب یہ امام عبد الرزاق کون ہے؟ آپ نے یہ نام بھی بہت زیادہ نہیں سنا ہوا۔ بخاری شریف کا نام سنا ہے؟ بخاری شریف کو ترتیب دینے والے امام محمد بن اسماعیل بخاری، ان کا نام بھی سنا ہے؟ یہ امام عبد الرزاق امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ اصل کتاب المصنف قلمی جہاں جہاں موجود تھی اس میں یہ حدیث موجود تھی۔ جن لوگوں نے چھاپی بعد میں ان کے عقیدے ٹھیک، انہوں نے کچھ حدیثیں نکال دی، کچھ حدیثیں حضور کا سایہ نہیں تھا وہ حدیث نکال دی، یہ نور والی حدیث، اس طرح کچھ حدیثیں نکال دی کہ لوگوں کو اصل کتاب تو ملے گی نہیں، ہم کہیں گے دیکھو اس کتاب میں تو یہ حدیث نہیں ہے، تو انہوں نے چھاپ دی جو بھی انہوں نے چھاپنا تھا، جس طرح اب ہو رہا ہے۔ امام بخاری کی ایک کتاب الادب المفرد، اسلامی زندگی اگر گزارنی ہو تو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، اردو ترجمہ بھی ملتا ہے الادب المفرد کا۔ اس میں سے آج 14ویں صدی میں 400 حدیثیں نکال دی ہیں انہوں نے، کیونکہ وہ ان کو پسند۔ اسی میں وہ حدیث ہے کہ پاؤں سو گیا تھا صحابی کا، تو ان کا پکارو اپنے پیارے کو، تو صحابی نے حضور کو پکارا۔ ان کو یہ حدیثیں پسند نہیں تو یہ نکال دیتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے آپ کو یہ بات بتا دی کہ یہ گڑبڑ کرنے والے لوگ بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ جو چھپی ہوئی کتاب المصنف اس میں یہ حدیث نہیں ملتی۔ اب اس کے قلمی نسخے کچھ جگہوں پر موجود، ترکی میں توپ کاپی میوزیم میں موجود۔ یہ نسخہ ڈھونڈ رہے تھے، افغانستان سے مل گیا، قلمی نسخہ مل گیا، حدیث سامنے آ گئی۔
الجزء المفقود کے نام سے دبئی سے وہ چھپ چکا، پاکستان میں بھی چھپ چکا۔ جو حدیثیں انہوں نے نکالی تھی وہ حدیثیں الگ ایک کتاب میں چھاپ دی گئیں۔ تو یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ نہیں، کمال کی بات یہ ہے کہ تھانوی نے کتاب لکھی نشر الطیب، اور وہ اس لیے لکھی کہ جب میلاد کی محفلیں ہوں تو لوگ، اس نے کہا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو میں اصلی روایات، صحیح روایات لکھ دوں تاکہ لوگ جب بھی میلاد کا بیان کریں تو وہ اصلی روایات اور صحیح روایات، اس نے بھی پہلی حدیث یہی لکھی ہے نور محمدی کے بیان میں، اور پہلی حدیث اس نے بھی یہی لکھی۔ تو یہ کوئی وہ بنائی ہوئی حدیث نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے ساری کائنات سے پہلے نور ہی، یعنی اپنے ذاتی نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ میں اللہ کے نور سے نور ہوں، باقی تمام مخلوق میرے نور کے فیضان سے ہے۔ باقی ساری مخلوق نور نہیں ہے، وہ فیضان سے بنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پہلی تخلیق ہیں، یعنی خلقت کے لحاظ سے اول ہیں۔ آپ سب سے کہلواؤں گا خلقت کے لحاظ سے۔ اب ہوئی ولادت، وہ ہم 12 ربیع الاول پیر کے دن ہجرت سے 53 برس پہلے، اس سال ہم 1491واں میلاد منا رہے ہیں۔ 1491 سال پہلے، 91 سال پہلے حضور تشریف لائے تھے، تو یہ 1491واں میلاد شریف ہے۔ حضور کی بعثت، اعلان نبوت، تو پیدا ہونے میں اول، تشریف لانے میں آخر، سارے نبیوں کے بعد تو وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں۔ اللہ اول ہے بغیر ابتدا کے، اللہ آخر ہے بغیر انتہا کے۔ حضور کا اول ہونا بھی بتا دیا، حضور کا آخر ہونا بھی بتا دیا۔ اب ایک بیان ہے نور کا کہ وہ نور جو بنا اس نے کتنا سفر کیا، وہ آپ نے مجھ سے سنا ہوا ہے، متعدد بار سنا ہوا ہے۔ اب یہاں صرف ایک مسئلہ کر کے میں نے آگے بڑھنا ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بشر مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم، پھر کہہ دیجئے، جو ان کو بشر نہ مانے وہ قرآن کا منکر۔ ہم ان کو بشر مانتے ہیں، ہم ان کی بشریت کے بارے میں کبھی نہ انکار کیا ہے نہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے۔ اس کا انکار کریں گے وہ قرآن کا انکار ہوگا، تو ہم ان کو بشر مانتے ہیں، مگر کیسا بشر؟ اب آتی ہے بات مثلیت کی، قل انما انا بشر مثلکم، میں اس کے جواب بھی آپ کو دیکھ چکا۔ ترجمہ کرنے والے عام لوگ ترجمہ کرتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری طرح آدمی ہوں۔ انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ میں تمہاری طرح ایک آدمی۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ یہ کہ آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہوں، ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہوں، میری حقیقت کو تم جانتے نہیں۔ اب یہاں رکنا ہے۔ میرے نبی پاک بشر ہیں، کیسے بشر ہیں؟ افضل البشر، سید البشر،
خیر البشر، بے مثل بشر، بے مثال بشر. ٹھیک ہے. اور اب میں جو لفظ کہہ رہا ہوں وہ سن لیں، نوری بشر. کون سے بشر؟ پھر کہیے گا. اب اس پر کچھ لوگ جن کو پسند نہیں وہ پھر مرچیں لگتی ہیں، ان کو اعتراض کرتے ہیں جو بشر ہے وہ نور کیسے، جو نور ہے وہ بشر کیسے. تو اس کے جواب بھی آپ کو بہت سے دیے ہوئے ہیں، ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے پھر دہراتا ہوں. جبریل امین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ نور ہیں یا نہیں؟ اونچی فرشتوں کے سردار ہے، نور ہے، رسول فرشتے ہیں، کسی کو شبہ نہیں ہے ان کے نور ہونے کے بارے میں. حضرت مریم کے پاس آئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت جبریل امین حضرت مریم کے پاس آتے ہیں پورے آدمی کی طرح، بشر کی طرح، ایک انسان کی شکل میں آئے. میرا سوال یہ ہے کہ جبریل امین جب بشر کی شکل میں آئے نور تھے یا نہیں؟ سوچ کے بولیں اور یقین سے بولیں، وہ نور تھے یا نہیں؟ بشر بن کر آئے مگر کیا تھے؟ اونچی. جبریل نور ہے، بشر بن کر آئے، اس کے نور ہونے میں شبہ نہیں کر رہے، تو میرے نبی کی بشریت کے بحوالے سے ان کے نور ہونے میں شبہ کیوں کرتے ہو؟ اگر نور بشر بن کے آ سکتا ہے اور قرآن سے پتہ چل گیا تو جبریل امین نور ہے، لیکن شکل بشری میں آیا تو نور ہے. نبی پاک بشر بن کر آ گئے تو ان کے نور ہونے میں کیا شبہ ہے؟ آپ نے سنا اور سنے، پورا قرآن پڑھ لے اول تا آخر. بتانے والے کہتے ہیں 6666 آیتیں ہیں، بعضوں نے 6300 کہیں. آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا کم زیادہ آیتیں ہیں؟ گننے میں فرق ہے. کسی نے وقف مانا ہے، کسی نے وقف یعنی یہاں رکنا ہے، اس نے کہا نہیں یہاں آیت ہے، نہیں یہ آیت نہیں، آگے جا کے. تو اس طرح ہے، کوئی حرف کم زیادہ نہیں. پوری آیتیں پڑھ لو، 114 سورتیں پڑھ لو، مجھے بتاؤ کہیں اللہ نے نبی کو بشر اس طرح کہا ہو کہ تم ایک بشر ہو؟ پوچھ رہا ہوں. کافروں کا قول ہے ہل ھذا الا بشر مثلکم، ہم تمہیں دیکھتے ہیں تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی کو بنایا، فرمایا میرے حبیب تو کہہ دے میں بشر ہوں، تو کہہ دے، تو کہہ دے. یہ محبت کی بات ہے. تو کہہ دے، میں نہیں کہہ رہا، تو کہہ دے. قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے. بڑا کہہ دے تو سند ہو جاتی ہے، بڑا کہہ دے تو اونچی سند ہو جاتی ہے. وہ بات میں خود سے کہوں کہ جی میں ایک معمولی سا انسان ہوں، لوگ کہیں گے عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، یہ ہمبلنس ہے. ہاں عاجزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو معمولی انسان کہہ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی بڑی ہستی، میرے استاد صاحب، ان کے استاد صاحب کوئی بڑے کہہ دیں کہ یہ معمولی انسان ہے، تو وہ بات تو سند ہو جائے گی. وہ بات تو وہ بڑی ہستی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ واقعی معمولی انسان. تو یہ سمجھنے کے لیے بات اللہ نے فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیا مطلب؟ جو بھی سنے گا پتہ چل جائے گا سرکار عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ. اللہ تو جب بھی پکار رہا ہے کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الرسول. اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تمہاری طرح بشر،
انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا لیتے ہیں، درختوں کو چلاتے ہیں، پتھروں کو چلاتے ہیں، کلمہ پڑھا لیتے ہیں، انگلیوں سے چشمے جاری کر لیتے ہیں۔ خود ہی دیکھ لو، یہ تمہاری طرح بشر نہیں ہے، یہ اگر کہہ رہے ہیں تو عاجزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ توجہ، یہ موضوع پورا نہیں ورنہ اسی پر ساری گفتگو کرتا۔ کافروں نے نبی کو بشر کہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا وہ میں آپ کو بتا چکا، یا نبی نے خود کو بشر کہا۔ تین باتیں ہیں، دھیان سے سننا۔ اللہ نے فرمایا، نبی نے کہا، اور اونچی تین، چوتھا بیان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، نبی نے خود کہا، یا پھر کافروں نے کہا کہ تم ہماری طرح بشر ہو۔ آج اگر کوئی نبی کو بشر کہتا ہے تو کیا وہ اللہ ہے؟ اونچی، کیا وہ نبی ہے؟ پھر کس کی نقل کر رہا ہے؟ سوچیں، ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، ہم نے انکار نہیں کیا، مگر اپنے جیسا۔ اونچی، اگر مثلکم، میں پھر سنا دیتا ہوں دوسری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر۔ اب یہی مثلکم کا لفظ جمع کے ساتھ میں دوسری آیت سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ زمین پر رینگنے والا، چلنے والا کوئی جانور، ہوا میں اڑنے والا پرندہ جو اپنے پروں پر اڑتا ہے، نہیں مگر امت تمہاری طرح۔ کون فرما رہا ہے؟ جس طرح تم ایک امت ہو اے انسانوں، اسی طرح زمین پر چلنے والے جانور بھی ایک امت ہیں، پرندے بھی۔ تو جو نبی کو اپنی طرح بشر کہے، اللہ فرماتا تمہاری طرح امت، تو جو نبی کو اپنی جیسا بشر کہے، میں کہوں جس طرح سور ایک امت ہے، اسی طرح یہ بشر کہنے والے ایک امت، تو ان کو میں اگر سور کی طرح کہوں، ان کو اچھا لگے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کو کہوں یہ بندروں کی طرح ایک امت ہے تو ان کو اچھا لگے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے الا امم امثالکم، تو پھر وہاں بھی آؤ نا، وہاں بھی تو قرآن ہے۔ تمہیں اگر بندر سور کی طرح، جانوروں کی طرح کہا جائے تو تمہیں اچھا نہ لگے، نبی کے لیے تم منہ پھاڑ کے کہہ رہے ہو ارے وہ بشر ضرور ہیں، مگر کیسے بشر ہیں؟ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ بلا شبہ بشر ہیں، مگر کیسے بشر؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور لباس بشری میں آئے کیوں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک بات سنا کر وہ مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں رہنے والی ایک عورت، بچے نے کی نافرمانی، وہ بچے کو پکڑنا چاہتی ہے، بچہ ڈر کر بھاگا، بچہ ڈر کر بھاگا، ماں پیچھے پیچھے، وہ آگے، وہ چھت پہ چڑھ گیا، چھت کے آگے کوئی دیوار نہیں ہے، ماں اس کو پکڑنا چاہتی ہے، وہ پیچھے بھاگتا ہے، ماں کو ڈر ہے کہ یہ نیچے گر جائے گا، وہ ماں ہے، بچے کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتی، رک گئی، میں آگے بڑھوں گی یہ پیچھے ہٹے گا، پیچھے ہٹے گا، رکاوٹ نہیں، گر جائے گا، تو اس کو تو پکڑنا ہے، کیسے پکڑوں؟ اس نے دیکھا بچہ اس کے بلانے پہ نہیں آ رہا، خطرہ ہے بچے کے گرنے کا، اس نے بچے کو وہیں چھوڑا، دوڑتی ہوئی حضرت علی کے پاس آ گئی، کیونکہ حضرت علی کا ارشاد، مجھ سے جو پوچھو گے میں جواب دوں گا اور قرآن سے دوں گا۔ وہ آئی دوڑتی ہوئی،
میرا بچہ ہے، اس طرح پکڑنا چاہتی ہوں، وہ بھاگ گیا، چھت پہ چڑھ گیا، ڈر کے مارے وہ میرے پاس نہیں آ رہا، پیچھے ہٹتا، مجھے ڈر ہے گر جائے گا، میں اس کو بلانا چاہتی ہوں، پکڑنا چاہتی ہوں، بچانا چاہتی ہوں، کیسے پکڑوں؟ تو حضرت علی نے کہا میں نے اس طرح کے مسئلوں کے لیے تو نہیں کہا، نہیں، حضرت علی نے فرمایا سن، پڑوس میں سے اسی طرح کا ایک بچہ ڈھونڈ، اپنے ارد گرد محلے میں بچہ ڈھونڈ اسی طرح کا، اس کو کر دے آگے، تو پیچھے چھپی رہنا، تو سامنے نہ جانا، اس بچے کو کہنا تیرے بچے کو بلائے، وہ اپنے جیسا دیکھے گا تو آ جائے گا، وہ اپنے جیسا بچہ دیکھے گا تو آ جائے گا، جب وہ قریب آ جائے تو پکڑ لینا۔ وہ عورت گئی، اس نے اسی طرح بچہ لیا، اس نے دیکھا یہ تو میری عمر کا میرا ساتھی ہے، میرے جیسا ہے، وہ اس کے کہنے سے قریب آیا، جب قریب آیا ماں نے قابو کر لیا۔ مسئلہ کیا نکلا؟ اللہ نے ہم کو بلانا تھا، ہم نے کی ہوئی ہے نافرمانی، ہم تو ہیں گناہگار، تو اللہ نے لباس انسانی میں اپنے حبیب کو بھیج دیا اور ہمیں کہہ دیا جب جانوں پہ ظلم کر لو تو ان کے پاس آ جاؤ۔ اللہ اپنی رحمت میں لینا چاہتا ہے، لباس انسانی میں حضور کو بھیج دیا تاکہ ہم لے سکیں، وہ دے سکیں، ان کی حقیقت کو رب جانتا ہے، وہ آئے ہیں لباس انسانی میں۔ میں نے کہا نا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس کو اور پھیلاتا۔ وہ بشر ضرور ہیں، وہ بشر کہتے ہیں جی خاک اور نور کیسے، بشر مٹی سے بنا ہے، مٹی اور نور کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ان عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آتی، انہوں نے کبھی جگنو نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی چھوٹا سا کیڑا، فائر بک، گلو ورم انگلش میں کہتے ہیں، اس کو دیکھ لو، وہ مٹی سے بنا، اس میں نور ہے یا نہیں؟ تو جو اللہ اتنے سے کیڑے میں خاک اور نور جمع کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل ہے؟ اونچی؟ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر انسان کی آنکھ میں نور ہے یا نہیں ہے؟ اور مٹی سے بنے ہو نور کیسے آ گیا ہے؟ دو جواب۔ تو یہ میں نے، یہ موضوع نہیں ہے نور کا، صرف نور کا موضوع ہوتا تو میں اس پر کہتا، مگر انہوں نے ماننا، یہ مانتے تو حضور نوری بشر ہیں، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، دونوں کو ملایا تو کیا بن گیا؟ نوری بشر، مگر یہ ان کی حقیقت نہیں، ان کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ نور مانتے نہیں، جب مانتے نہیں تو مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو ملتا نہیں۔ اور آج میلاد کی رات ہے، ہم نے پھر یہی کہنا ہے حضور آپ نور ہیں، اللہ کے نور ہیں، اور ہم نور کے بھکاری ہیں، ہم نور مانتے ہیں، آپ کو نور مان کر نور مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا۔ الحمدللہ ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ تو میرے آقا کی ایک ہے خلقت، ایک ہے ولادت، ایک ہے بعثت۔ یہ صرف جھلکیاں تھیں، تقریر کا موضوع وہ نہیں، ورنہ اسی پہ رہتا۔ انشاءاللہ کبھی پھر تفصیل آئے گی۔ ہاں ایک بحث کا اشارہ کر دوں، ہو سکتا ہے کسی نے سنا ہو، اس کے ذہن میں ہو۔ کہتے ہیں نور جوہر ہے یا عرض ہے؟ یہ بھی علمی مسئلہ ہے، عام لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، خود سے ہے یا کسی وجہ سے ہے۔ جوہر ہے یا عرض ہے؟ میں نے کہا یہ تقسیم بعد کی ہے، میرا نبی پہلے ہے۔ یہ تقسیم
بات کی ہے میرا نبی وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نا اس پر بحث نہ کرو کیونکہ وہاں تک جا سکتے نہیں۔ میں اور آپ کس شمار قطار، کس کھیت کی مولی، کس پلیٹ کا شوربہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر کو فرماتے ہیں یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا پہچانتا نہیں۔ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا۔ یہ محب حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجسم ہو کر تشریف لائے۔ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ اتفاق ہے اس سال پیر کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 ہے، دسمبر کی بھی 12 ہے، مہینہ بھی 12واں ہے۔ یہ بھی ساعتیں جمع ہوئی ہیں۔ اب دیکھنا 12:12 12 12واں مہینہ 12 تاریخ، چاند کی بھی تاریخ 12 اور دن بھی پیر آ گیا ہے اس میں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حضور کی ولادت۔ اب ایک سوال مجھے بہت سے لوگوں نے فیس بک کی کلپس بھیجی کہ جی ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر نور تھے تو پیدا کیوں ہوئے، حاضر ناظر ہیں تو پیدا، پھر یہ ساری باتیں اس نے کسی نے کی۔ میں نے کہا کسی کی عقل کام نہ کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بازار میں عقل ملتی ہوتی تو میں سیر 2 سیر خرید کے دے دیتا۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں سمجھ آتی۔ ہم نے جو کہا ہے سنو، وہ خلقت ہے، یہ ولادت ہے، پھر بعثت ہے۔ اگر عقل ہے تو سمجھ لو۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا جبریل بشر کی شکل میں آیا تو اس کے نور ہونے میں کوئی فرق فرشتے جس کی مرضی شکل میں آ جائیں۔ حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں فرشتہ آتا تھا، جبریل امین ان کی شکل میں آتے تھے، حضور کے سامنے لوگوں کی شکل میں آتے تھے، تو وہ فرشتے ہیں، نور ہیں، مگر انسانی شکل میں آئیں ان کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو میرے حبیب اگر بشری شکل میں آئے تو ان کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں، مگر جس کے اندر نور نہیں ہے وہ کیسے مانے گا؟ وہ کیسے مانے گا؟ کیونکہ اس کے اندر نور، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو وہاں اندھیرے میں یہ اجالے والی بات اس کو سمجھ آ سکتی؟ ہم مانتے ہیں، نہیں مانتے ان کو چھوڑو، ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہمیں ہمارے صحیح عقیدے پر قائم رکھ۔ کبھی اس موضوع کو بہت زیادہ پھیلا کر آپ کے سامنے تفصیل سے کئی مرتبہ بیان ہوا ہے، پھر انشاءاللہ بیان ہوگا، اور ہمارے علماء نے اس پر بہت لکھا ہے، تفسیریں موجود ہیں، جس کو مزید تفصیل چاہیے ہو وہ پڑھ لے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور کے نور ہونے کا بیان قرآن میں ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ فرماتا آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اونچی۔ اچھا، اب آخری بات اس موضوع پر کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتا ہوں۔
تعرف الاشیاء بازدادہا، چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. چیز اپنی، رات سے دن کا پتہ چلتا ہے، بدبو سے خوشبو کا پتہ. چیز اپنی ضد سے نور کی ضد کیا ہے؟ کوئی بولے. ماشاءاللہ آواز آئی. ظلمت. جس کو معلوم ہے اس نے عربی کا لفظ بول دیا. ویسے پوچھ لوں، اردو میں پوچھ لوں، روشنی کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا. وہی بات ہو گئی. اندھیرا، ظلمت، روشنی، نور. تو نور کی ضد بشر نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے. نور کی ضد. تو جو نبی کو نور نہیں مانتے تو کیا کہیں گے؟ اے ہمت ان میں اندھیرا کہنے کی، ظلمت کہنے کی، ایمان سے جائیں گے. تو چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی. نور کی ضد بشر نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے. اور نبی کیا ہے؟ نبی کیا ہے؟ نور ہیں، نور ہیں، نور ہے. اللہ کے نور ہیں. ہمیں کوئی شبہ نہیں، ہم تو جھولی پھیلاتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکا. ہمیں پتہ ہے سراجم منیرہ قرآن نے کہا ہے. منیر کہتے ہیں نور دہندہ را گویند، نور دینے والے کو، چمکانے والے کو. تو ساری کائنات کو چمکایا ہے تو میرے نبی نے. سورج ان کے نور سے، چاند ان کے نور سے، یہ ساری کائنات ان کے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں. پڑھو نا وہاں شمع کا ذکر کیوں کیا ہے؟ شمع کیا ہوتی ہے؟ نور ہے نا. تو حضور کیا ہیں؟ اونچی کہنا. میرے دوستو اور بزرگو، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. لَقَدْ البتہ، تحقیق، آسان ترجمہ بے شک. جاءکم آ گیا تمہارے پاس. رسول اس پر تنوین ہے، اور یہاں تنوین اشارہ کر رہی ہے عظمت کا، کہ جو آیا ہے بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے. آ گیا تمہارے پاس. لوگ کہتے ہیں میلاد کا ذکر قرآن میں ہے. قرآن پڑھنا آتا ہو تو سمجھ میں آئے گی نا. حضور آ گئے. 40 برس کی گنتی کے لحاظ سے ظاہری عمر شریف ہوئی، اعلان نبوت فرمایا. پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. تو جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو یہ آیت اتری، حضور آ چکے. آنے کے بعد آنے کا ذکر، آنے کے بعد آنے کا ذکر، یہ اللہ کی سنت ہے. اور کس کو میلاد کہتے ہیں؟ ہم میلاد کی محفلوں میں یہی کہتے ہیں نا، حضور تشریف لے آئے. تو قرآن کہہ رہا ہے آ گیا تمہارے پاس، حضور آ چکے. آنے کے بعد آنے کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان. من انفسکم، دوسری قراءت من انفسکم. ایک میں فے پر پیش ہے اور ایک میں فے پر زبر، فا. فسکم اور فسکم دونوں طرح میں نے پڑھا. انفسکم کا معنی تمہاری جانوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے. انفسکم کا معنی تمہارے بہترین میں سے. حضور کا اس میں پوری آمد کا ذکر. اب یہ انفسکم کی میں تفصیل لوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک. حضور فرماتے ہیں میرے سارے باپ پاک ہیں، میری ساری مائیں پاک ہیں. میں اور آپ 4 آنے کا دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے. اللہ اپنا نور کسی پلید میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ حضور کے ساری مائیں پاک ہیں، سارے باپ پاک ہیں، کوئی شبہ نہیں. یہ بھی پورا ایک بیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نسب بیان کیا. منبر پر بیٹھے حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا میرا نام محمد،
میرے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پر دادا کا نام ہاشم۔ 21 پشتوں تک حضور اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے مجھے بہترین گروہ میں سے بنایا، بہترین قبیلے میں سے بنایا، بہترین علاقے میں بنایا۔ اللہ نے لوگوں کے 2 گروہ بنائے، عرب اور عجم۔ عرب کو فضیلت دی، مجھے عرب میں سے کیا۔ عرب میں ہاشم کو فضیلت دی، مجھے ان میں سے کیا۔ قریش کو فضیلت دی، مجھے ان میں سے کیا۔ فرمایا میں ذاتی طور پر، خاندانی طور پر سب سے بہتر ہوں۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اور برے ماں باپ ہوں تو ان پر فخر کیا جائے گا؟ اونچی نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں جنگ حنین، حوازن کا موقع، گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری ہمت ٹوٹ رہی تھی، حضور خچر پر سوار ہوئے اور آگے گئے لشکر کے سامنے، اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے گئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اپنا نسب بیان کر رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں۔ تو نبی پاک ہر لحاظ سے پاک بھی ہیں، بہتر بھی ہیں، ہر لحاظ سے پاک ہیں۔ اور تو اعلیٰ حضرت سچ کہتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ۔ قرآن حدیث کی ترجمانی کی ہے نا انہوں نے، اپنی طرف سے نہیں، قرآن حدیث کی ترجمانی۔ سب سے اولا و سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی برہان بن کر آئے۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، دلیل میں کمزوری ہو دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے۔ دلیل کو اللہ نے بے عیب بنایا۔ اس کو دیکھو، مجھے جاننا چاہتے ہو، مجھے پہچاننا چاہتے ہو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، مجھے سننا چاہتے ہو، میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو، میں اپنی دلیل بنا کر اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں۔ اس کی صورت دیکھو، اس کی سیرت دیکھو، اس کا جمال دیکھو، کمال دیکھو، علم دیکھو، اس کی انداز دیکھو، اور اندازہ کر لو جس کی دلیل ایسی ہے وہ دعویٰ کتنا پیارا ہوگا۔ اس کو دیکھ کے اندازہ کر لینا جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ میری دلیل بن کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مقصود کائنات۔ بہت کچھ موضوع ہیں، بڑی باتیں ہیں، آؤ 2-4 شعر ایسے پڑھتے ہیں محبت سے، ایک نعت شریف کے، پھر میں میلاد بیان کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ آپ لوگ رفعت پڑھتے ہیں، رے کے نیچے زیر لگاتے ہیں، اصل میں زبر ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیج لگاؤ، تخت بچھاؤ، غالیچہ بچھاؤ، گاؤ تکیہ لگا ہو، کوئی ٹیک لگا کر شان سے بیٹھا ہو، وہ کہتے ہیں یہ عرش جو ہے حضور کے بیٹھنے کے لیے بنا ہے۔ اللہ جسم سے، جسمانیت سے، اٹھنے بیٹھنے سے، یہ کس کے لیے بنایا عرش؟ اللہ نے نبی کے لیے بنایا۔
جی آپ کا تخت کہاں ہے جی، مسند کہاں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں جی پیر صاحب کہاں بیٹھتے ہیں جی، علامہ صاحب کہاں بیٹھتے ہیں، حضرت صاحب کہاں بیٹھتے ہیں جی، شیخ صاحب کہاں بیٹھتے ہیں، ملک صاحب، مسند لگی ہوئی ہے۔ تو یہ عرش حق جو ہے یہ میرے نبی کی مسند ہے۔ اللہ کیا کہتے ہو جو بڑا سا تکیہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گاؤ تکیہ، گاؤ تکیہ، یہ مسند ہے، ایک غلیچہ بچھا ہوا ہے، یہ شاندار۔ دنیا والوں نے اپنے تخت خود بنائے، رب کے لیے رب نے اپنے حبیب کے لیے عرش بنایا ہے۔ محبوب یہ تمہاری مسند ہے، عرش حق ہے مسند رفعت، رفعت بلندی، اونچائی، بلندی۔ یہ اسٹیج نیچے کے فرش سے تھوڑا سا اونچا ہے، انہوں نے سیڑھی رکھ دی، میں چڑھ کے آ گیا۔ مجھے بیٹھنا تھا تاکہ سب لوگ مجھے دیکھ سکیں، سن سکیں۔ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، معمولی آدمی ہوں، لیکن ان کا نام لینا ہے، یہ عزت ان کے نام کی ہے، میری نہیں، سب ان کی برکت۔ ٹھیک ہے، آپ نے بنایا، کسی کا اور اونچا، کسی کا اور اونچا، بعض لوگ 100 فٹ 200 فٹ اونچے مسند بنا لیتے ہیں۔ ارے پوری کائنات میں آپ کہیں گے وہ 1000 فٹ کا، 10,000 فٹ کا، 40,000 فٹ کا۔ کسی نے کہا نہیں جی میں فضا میں بناؤں گا، ہینگنگ گارڈن بنا دیا، معلق زمین و آسمان کے درمیان ایک بنا دیا، وہاں پر جناب ان کے گاؤ تکیے لگا دیے، ان کی مسند بنا دی۔ میں کہوں گا چلو چلتے 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 پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ 7 آسمان، وہاں تک تو مخلوق میں کوئی نہیں جا رہا نا، لیکن نبیوں کو اللہ نے پہنچایا۔ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ بیت المعمور ہے، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کے عرش کے آگے 1000، ایک روایت میں 3000، ایک میں 70,000، ایک میں کروڑوں پردے، ہر پردے میں ایک پردے سے دوسرے پردے تک بعضوں نے لکھا 70,000 سال کا فاصلہ، اتنی دور۔ کائنات کا آخری مقام بلندی جو ہے وہ عرش ہے، آخری مقام اونچائی کے لحاظ سے کائنات میں آخری مقام عرش حق ہے مسند رفعت رسول۔ اور جس کی مسند اتنی اونچی ہے وہ خود کتنا اونچا ہوگا۔ برابری کرنے والوں ذرا سوچو، تمہیں تو جگہ نہیں ملتی، کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے؟ یاد رکھنا میرے نبی کی مسند عرش حق ہے، عرش اونچی کہیے۔ سائنسدانوں نے، ماہر فلکیات نے جتنی معلومات حاصل کی، کتابوں میں، روایتوں میں، آپ کے ہاں ایک لفظ ہے زمین برباد ہے، کیا کہتے ہیں؟ ڈر گئے آپ؟ معنی سمجھا دیتا ہوں برباد کے آپ کے۔ زمین باد کہتے ہیں ہوا کو، بر کہتے ہیں اوپر، یعنی ہوا کے اوپر ہے، برباد کے معنی ہوا کے اوپر۔ اب سمجھ آئی ہے؟ کہتے ہیں جی نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر ہوا، ہوا کے اوپر آگ، یہ جو گیس نکل رہی ہے آپ کی، آگ لگاتے ہو اس سے نہیں ہے، کتنی چیزیں نیچے ہیں، تہے ہیں، اب 7 زمینے کے نیچے تک تو پوری تفصیل ابھی معلوم نہیں ہو سکی جی۔ یہ پانی ہے، پھر ہوا ہے، پھر آگ ہے، پھر زمین ہے، اس کے اوپر فضا ہے، اس کے اوپر فلک القمر ہے، پھر زہرہ ہے، پھر فلک شمس ہے، مشتری ہے، زحل ہے۔ یہ تمام سائنسدانوں نے اپنے اپنے لحاظ سے بتائی ہوئی ہیں باتیں کہ یہ کائنات میں آسمان آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ سخت چیز ہے، نرم چیز ہے، کیا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، ابھی تک یہ جان سکے نہیں۔ ہر محیط اپنے محاط کو مس کرتا ہے، یہ ایک تہ ہے، اس کے اوپر دوسری تہ ہے، اس کے اوپر تیسری تہ۔ یہ کائنات کا نظام جتنا جان سکے ہیں، وہ کہتے ہیں 14 کلومیٹر کے بعد زندگی کا تصور نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے۔ کسی نے جانا ہے تو اس کو خاص کپڑے بنانے پڑیں گے، اس کو گیس کے سلنڈر
ساتھ لے جانے پڑیں گے، سانس لینے کے لیے آکسیجن لے جانی پڑے گی، یہ ان کا نظام اتنا ہی ہے جتنا یہ جان سکے ہیں۔ اللہ لے گیا نبی کو عرش پر، محبوب یہ تیرے لیے بنایا ہے۔ وہ ان کی مسند، وہ ان کی مسند ہے، بہت اونچی، بہت اونچی مسند ہے، اس کی رفعت کو کوئی جان سکتا، اونچی گئی ہے، پہچان سکتا۔ ارشست کمی پائے ازیوان محمد صلی اللہ، شیخ سعدی نے کہا نا یہ عرش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنگلے کا، کوٹھی کا چھوٹا سا ایک پایا ہے۔ یہ شیخ سعدی کا میں نے آپ کو مصرع سنایا۔ نبی پاک کی رفعت کون بیان کرے، یہ تو ان کی مسند کی بات ہے۔ تو نبی پاک کی مسند اتنی اونچی، جو آج نہیں مانتے، آج اونچی، کل مانیں گے۔ اللہ تعالی عرش پر کرسی لگائے گا اور اپنے حبیب کو بٹھائے گا، عرش پر کرسی لگا کر اپنے حبیب کو بٹھائے گا۔ اس وقت بہت مانیں گے، ان کا ماننا کام آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس وقت تو شان دے کے سارے ہی کہیں گے ہاں جی ہاں جی، اس وقت کا ماننا کام آج مانو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند، اتنی شان، قیامت کے دن سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ تو اے نہ ماننے والو، تمہیں پتہ ہے قیامت کیوں سجائی جائے گی؟ جانتے ہو؟ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ نہیں مانتے ہو نا، تو یہ بزم معشر سجائی جائے گی تاکہ حبیب کی عزت دکھا دی جائے۔ اور بہت سے آج اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک۔ یا اللہ تو دنیا کے دنوں کا بھی مالک ہے، مگر یہاں بہت سے نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، نہیں مانتے۔ اس دن مانیں گے۔ آج نبی کو بھی بہت سے نہیں مانتے، تو اللہ بزم معاشر سجائے گا، سب کو جمع کرے گا، اول تا آخر ایک ایک جمع ہوگا۔ دیکھو حشر میں عزت رسول، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ صلی اللہ اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و امتی، میں اور میری امت، یوم القیامہ، قیامت کے دن، علی قوم مشرقین ما من الناس احدا الا وزانہ منا، کہ میں اور میری امت قیامت کے دن بلندیوں پر ہوں گے، سب سے اونچے، کوئی ایسا نہ ہوگا جو تمنا نہ کرے کہ کاش وہ ہم سے ہوتا۔ یعنی اس دن جو حضور کو نہیں مانتے، حضور کی امت نہیں، وہ کہیں گے کاش ہم ان کے امتی ہوتے قیامت کے دن۔ صحیح مسلم میں روایت موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے 3 سوال دیے۔ کتنے؟ بات آ گئی ہے منہ پر، پوری کروں یہیں روک دوں؟ سنو گے؟ شوق ہے؟ اللہ نے ہر نبی کو حکم دیا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہر نبی کو فرمایا جو مانگو گے دیا جائے گا، ایک بات جو مانگنا ہے مانگ لو۔ سب نے دنیا میں مانگ لیا، سارے نبیوں نے دنیا میں۔ حضور سے اللہ نے فرمایا میں قیامت میں مانگوں گا۔ سب نے دنیا میں مانگ لیا، حضور کو اللہ نے فرمایا تو حضور نے کیا جواب دیا؟ میں قیامت میں مانگوں گا۔
وہ فرماتے ہیں مسلم شریف میں حدیث، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال دیے، میں نے عرض کی اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. فرمایا میں نے دنیا میں بھی یہی کہا، میں قیامت میں بھی یہی کہوں گا، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو. ہم ان کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ اور باپ بھول جاتا ہے، ماں بھول جاتی ہے، کتنے بھول جاتے ہیں. وہ کریم آقا ہیں جو ہمیں بھولتے، ہم ان کو بلائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بھولتے نہیں. فرمایا جس دن، قیامت کے دن، تمام مخلوق میری نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف دیکھ رہے ہوں گے، میری طرف، میری طرف. اعلیٰ حضرت یہی تو کہہ رہے ہیں، ما و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے. ما شما، میں اور تم کیا چیز، ما و شما تو کیا، میں اور تم تو کیا، خلیل جلیل بڑی شان والے خلیل اللہ کو دیکھنا، وہ بھی نبی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کب ان کے ہونٹ ہلے اور رحمت کے دروازے کھلے. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. آئے گا شعر، سنو میرے دوستو اور بزرگوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت رب کے حضور، رب خود فرمائے گا، رب کے حضور کرسی پر جلوس فرمائیں گے، کرسی پر رونق افروز. ساری روایتیں پڑھنی ہو تجلی الیقین، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس میں پڑھ لینا. میں نے صرف آپ کو جھلکیاں دکھانی ہے نا، ایک ہی شعر پہ پوری تقریر کرنی ہو تو پھر ساری اس پر ہوگی. یہاں تو 2-3 شعر پڑھنے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، بے شک اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم اور تمام مخلوق سے زیادہ اپنا قریبی بنایا، اپنا پیارا بنایا. اور قیامت کے دن عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ انہیں مقام محمود پر جگہ عطا فرمائے گا. وہ مقام محمود پر ہوں گے اور یہ مقام شفاعت ہے. کیا ہے؟ مقام. تو جن کی مسند اتنی اونچی، آج نہیں مانتے ہو کل قیامت میں دیکھ لینا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دے دو بیٹا، دے دو، مہربانی، شکریہ. لہرائیں گے، کیا کہتے ہیں، جھنڈے لہرائیں گے، پرچم لہرائیں گے. آپ لوگ بھی ہلاتے ہو نا، موج مارنا، لہرانا، موج مارنا، لہلہانا.
آپ کو صرف بات واضح کرنی ہے، وہ یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے، قبر میں اونچی کہیے، کس کی قبر میں؟ اپنے غلاموں کی، اپنے غلاموں کی قبر میں جب تشریف لائیں گے تو یہ مرنے کے بعد برزخ کا زمانہ، یہ آخرت تک ہے، دنیا سے لے کر آخرت تک اس کی مدت بتا سکتے نہیں۔ حضور جب تشریف لائیں گے تو قبر میں نور ہوگا، کیا ہوگا؟ نور ہوگا، اور کب تک ہوگا؟ حشر تک۔ کب تک ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، حضور کے آنے سے نور ہو جائے گا، اور اتنا ہوگا کہ وہ حشر تک باقی رہے گا، حشر تک باقی رہے گا۔ مگر جن کی عقیدت، محبت، عقیدہ درست نہیں، ان کی بات بننے والی اور ہم تو انتظار کرتے ہیں کب موت آئے، کب آقا کا دیدار ہو۔ تڑپتا ہے مومن کے قبر میں جاؤں تاکہ ان کا دیدار ہو۔ تو جو مانتے نہیں یہ ان کی بات، وہ تو یہاں بھی نور نہیں مانتے، اور وہ لا ادری کہیں گے، وہ پہچانیں گے نہیں۔ انشاءاللہ ہم ایمان والے یار اس طرح تقریر روکنی پڑتی ہے، یہاں پنکھے چل رہے ہیں، ان سے کہو پنکھوں کو سنبھال کے چلا سکتے ہو چلا لو، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول۔ تو جو مانتے نہیں ان کی قبروں میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور مومن کی قبر میں حضور کے آنے سے کیا ہو جائے گا؟ اونچی۔ یہ نہیں مانتے، کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ مانتے۔ وہ جس کو مغل اعظم کہتے ہو نا، اکبر بادشاہ، وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے دربار میں، اچانک چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، وہ ڈر گیا، کہنے لگا اندھیرا ایسا ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوگا؟ اس کے پاس بیربل بیٹھا ہوا تھا، ہندو، اس کا وزیر ہندو تھا۔ اس نے کہا آپ کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کیوں، میری قبر میں کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ جس نبی کو مانتے ہو وہ نور جب تک زمین پر تھا یہاں نور تھا، اب وہ قبر میں چلے گئے وہاں نور ہو گیا ہے۔ یہ اس نے جواب دیا، اور یہ مانتے نہیں۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہاں 4-5 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک آدمی نہیں مرتا، دنیا میں سینکڑوں مرتے ہیں، اور حضور سب جگہ موجود ہیں، نورانی طور پر حاضر و ناظر۔ اب یہاں 2 مسئلے بیان کیے، یا تو یہ کہ وہ قبر میں تشریف لائیں گے، یا یہ کہ قبر والے کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھے گا، حضور کو دیکھے گا۔ پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو محبت والا کہے گا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے
اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب اس پر ایک تقریر کافی نہیں ہے، سال بھر بیان ہوتا رہے، یہ بیان ختم نہ ہو۔ لا ورب العرش، اس کے معنی عرش کے رب کی قسم، عرش کے، یہ جب قسم اٹھا کے بات کی جاتی ہے نا تو اس کے کئی مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنا یقین ظاہر کیا جاتا ہے کہ میرا یہ یقینی طور پر عقیدہ ہے، پختہ خیال ہے، نظریہ، موقف ہے۔ دوسرے کو اعتماد دلانے کے لیے بھی کہ تم بھی شبہ نہ کرو، قسم کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ اور کس کی قسم؟ رب العرش کی، عرش کے رب کی، وہ عرش جو سرکار کے لیے بنا ہے، اس عرش کو بنانے والے رب کی قسم، کائنات میں جس کسی کو جو ملا ہے آقا سے ملا ہے۔ اب حضور کا فرمان سن لو، فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ بانٹنے والا میں، عطا کرنے والا اونچی رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے۔ میں یا اس پورے پاکستان یا ہندوستان یا اس وقت تمام 200 سے زیادہ ملکوں کا کوئی شخص اٹھ کر کوئی بات کہے، ہو سکتا ہے 4 مانے اور 4 نہ مان، ہو سکتا ہے نا۔ جبریل امین سے پوچھو، اس کی بات پر تو شبہ نہیں ہے نا، قرآن لایا ہے نا، وہ وہی لاتا رہا ہے۔ وہ جبریل کہتا ہے حضور نہ ہوتے تو مجھے بھی کچھ نہ پتا چلتا، میرا کیا ہے، میرا حال کیا ہے، میرے ساتھ ہونا کیا ہے، حضور نہ ہوتے تو مجھے بھی پتا نہ چلتا۔ وہ کہتا ہے نہیں بلکہ یہ بات ثابت کہ اس کو فرشتوں کی سرداری کیسے مل گئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سب سے پہلے جبریل جھکا، سب سے پہلے۔ کیوں؟ نور مصطفیٰ دیکھ کر، نور تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا۔ سب سے پہلے یہ جھکا۔ وہ جبریل کا بیان سن لو، بخاری میں موجود، دیگر کتابوں میں موجود۔ وہ کہتا ہے حضور آپ نہ ہوتے تو مجھے بھی نہیں پتا چلنا تھا میرے ساتھ ہونا کیا ہے، میری شان کیا ہے۔ جس کسی کو جو ملا ان سے ملا، جس کسی کو جو ملا اونچی۔ جتنی روایتیں یاد ہیں وہی ذہن میں دوہرا لو۔ حضرت آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ نہیں، حضرت آدم میں روح اللہ نے پھونکی، وہ روح گئی کیسے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، واقعات میں کچھ سنا چکا ہوں پچھلی نشستوں میں، آپ کو سن چکے ہیں آپ۔ جسم میں جانا نہیں چاہتی تھی، اندھیرا، جب نبی کا نور دیکھا روح چلی گئی۔
حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح کیسے ہوا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے پار لگی؟ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کیسے گلزار ہوئی؟ اسماعیل علیہ السلام چھری کی تیز دھار سے کیسے بچے؟ آپ گنتے جاؤ، گنتے جاؤ، جتنے واقعات قرآن حدیث کے جمع کرتے جاؤ، ماننا پڑے گا جس کسی کو جو ملا، جو ملا۔ مخالفوں نے بھی لکھ دیا۔ میری کتاب کلام رضا، جس کو میں نے جس نے 15 شعروں پر اعتراض کیا تھا نا، ایک بندے نے اعلیٰ حضرت کے 15 شعروں پر 5 صفحے کا مضمون لکھا، اس نے اعتراض کیا، میں نے 150 صفحے میں جواب دیا ہے اور ان کی کتابوں سے دیا ہے۔ اور تھانوی نے لکھا یہ جو 2 وقت روٹیاں مل رہی ہیں یہ بھی انہی کا صدقہ ہے۔ ماننا پڑے گا، ماننا، جس کسی کو جو ملا، جس کسی کو، اسی لیے ہم مانگتے ہیں ان سے، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتیں بانٹتے، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول، یہاں بھی وہاں بھی۔ کس کی نعمتیں بٹ رہی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جھولی پھیلا کے کہتے ہیں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں یا رسول اللہ میلاد کی رات ہے، ہم سب یہاں میلاد منانے جمع ہوئے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے یقین سے کہہ رہے ہیں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے۔ اللہ کی عطا بانٹنے والے آقا، آپ کا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا میں بانٹنے والا، ہم مانگ رہے ہیں تمہیں سے مانگیں گے تم۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے وہ لے لو۔ حضور مانگ رہے ہیں تمہیں سے مانگیں گے تم۔ آپ خود اپنے صحابیوں سے فرماتے ہیں سل مانگ، وہ کہتے ہیں اسالو کا، ہم مانگتے ہیں انہی کی پیروی کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے۔ تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا۔ نہیں نہیں میں پھر کہتا ہوں ایک ایک سے پوچھو، جبریل امین سے پوچھو، میکائیل سے پوچھو، اسرافیل سے پوچھو، عزرائیل سے پوچھو، تمام فرشتوں سے پوچھو، حضرت آدم سے پوچھو، انبیاء سے پوچھو۔ 25-26 کے نام قرآن میں ہیں، باقی کے نام معلوم نہیں۔ ان کو نبوت ملی میرے نبی کے صدقے، انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا۔ حضور کے صدقے نبوت ملی، معجزے ملے، نعمتیں ملی، برکتیں ملی۔ پوچھو صدیق اکبر کو صداقت کہاں سے ملی، پوچھو فاروق اعظم کو عدالت کہاں سے ملی، پوچھو عثمان غنی کو سخاوت کہاں سے ملی، پوچھو مولا علی سے شجاعت کہاں سے ملی، پوچھو حسنین سے سیادت شہادت کہاں سے ملی، پوچھو امام اعظم سے امامت کہاں سے ملی، پوچھو غوث اعظم سے ولایت کہاں سے ملی۔ تو سب کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو روزانہ بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی تھی، حفاظات یومیہ میں تھانوی نے مانا ان کو روز زیارت ہوتی تھی، یہ حضور سے براہ راست مسئلے پوچھتے تھے۔
وہ کہتے ہیں اگر خیریت دنیا و عقبہ، اور تمہیں دنیا و آخرت کی خیریت چاہیے، تم چاہتے ہو مانگنا، تو میں تمہیں ایک دروازہ بتا دیتا ہوں، ایک آستانہ بتا دیتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہاں پر چوں چرا اگر مگر یہ وہ نہیں ہوگا، جو مانگو گے تمہاری مانگ چھوٹی پڑ جائے گی، عطا تمہارے سامان ہی پائے گی، خود دے کے کہیں گے اور مانگ، تم کہو گے جگہ نہیں، وہ کہیں گے اور مانگ، وہ میرے آقا کی بارگاہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے، وہ کہتے ہیں پوری کائنات میں